فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877440۔ حیدرآباد میں دن دہاڑے ایک جیولری شاپ میں برقع پوش غنڈوں نے سونے کی دکان کے مالک پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اسے ڈرا دھمکا کر زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے مرچل میں واقع جگدمبا جیولری شاپ میں برقع پہنے 2 لٹیروں نے سونے کی دکان میں گھس گئے اور دکان کے مالک کے گلے پر چاقو سے وار کر کے زیورات اور سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے اس واقعے پر مقدمہ درج کر لیا اور حملہ آوروں کی تلاش کر رہی۔ اس واردات کا CCTV کیمرے میں قید ہو گیا ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 برقع پوش لٹیروں نے دکان میں گھس کر چند منٹوں میں زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کرائے کی رقم ادا نہ کرنے پر مالک مکان نے تحصیلدار کے دفتر کو مقفل کر دیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع میدک کے نظام پیٹ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند ماہ سے کرائے کی رقم ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ مالک مکان نے کہا کہ اس مسئلے کو اعلیٰ عہدیداروں کے علم میں قبل ازیں لایا گیا، تاہم انہوں نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ عمارت کو مقفل کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ میں خواتین کو بس میں مفت سفر کی سہولت کی فراہمی کے بعد خواتین کی بڑی تعداد بسوں میں سفر کر رہی۔ مردوں اور عورتوں کے سوار ہونے اور ایک ہی دروازے سے اترنے کی وجہ سے حال ہی میں کئی حادثات رونما ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے RTC حکام نے ایک اہم فیصلہ لیا۔ حکام نے بس کے اگلے دروازے پر خواتین کی تصویر اور پچھلے دروازے پر مردوں کی تصویر لگا دی ہے۔ اس طرح حکام نے تجویز کیا ہے کہ یہ تجویز خواتین ان کے لیے الاٹ کردہ دروازے اور مرد ان کے لیے الاٹ کردہ دروازے سے بس میں داخل ہوں۔ کنڈکٹرز کا کہنا ہے کہ اس طرح سفر بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے گزرے گا۔ محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کے اسپیشل کمشنر ہنمنت راؤ نے ریاست میں کام کرنے والے صحافیوں کے ایکریڈیشن شناختی کارڈ کی آخری تاریخ کو 30 ستمبر تک بڑھانے کا حکم جاری کیا ہے۔ حکومت کے احکامات کے مطابق ضلع کلکٹر، جو ضلع سطح کے ایکریڈیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، مناسب کارروائی کریں۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ صحافیوں کو ہر 2 سال بعد ایکریڈیشن کارڈ فراہم کرتا ہے، جبکہ ڈیڈ لائن اس ماہ 30 جون کو ختم ہو رہی تھی۔ ڈیڈ لائن میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے مادھاپور کے علاقے میں PGs ہاسٹلز کا معائنہ کیا، جہاں کئی ہاسٹلز بغیر کسی لائسنس کے کام کرتے ہوئے پائے گئے۔ کئی ہاسٹلوں میں غیر صحت بخش ماحول پایا گیا۔ اس معائنے کے دوران ٹیم کو سندھو جدو ویمن ہاسٹل میں ایسا مرچ پاؤڈر پایا گیا جس کی مدت استعمال ختم ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی بغیر ڈھکن والے کوڑے دان بھی پائے گئے۔ اوم سری سائی نندا ڈیلکس مینس ہاسٹل میں کھانا پکانے فراہم کرتے وقت ملازمین
خاتون گٹکا چباتے ہوئے پائے گئے۔ یہاں پکوان میں مصنوعی رنگوں کا استعمال پایا گیا، ساتھ ہی باسی سبزیاں بھی پائی گئیں۔ جھینگر دیکھے گئے اور زنک آلود ڈوسا توا کے ساتھ غیر صحت بخش باورچی خانے میں پایا گیا۔ تنوسری گرینڈ ویمنز ہاسٹل میں غیر صحت بخش ماحول کے ساتھ ساتھ جھینگر اور کھلے کچرے دان بھی پائے گئے۔ ڈوسا توا زنک آلود تھا اور اوم سری سائی نندا لیڈیز ہاسٹل میں بغیر ڈھکن کے کوڑے دان پائے گئے۔ ایس آر لیڈیز ہاسٹل میں کام کی جگہوں اور ریفریجریٹر کو غیر صحت بخش پایا گیا۔ ڈوسا توا زنک آلود پایا گیا اور لیب جانچ کے لیے ان اداروں سے چاول، مرچ پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر کے نمونے بھی لیے گئے۔ ان اداروں کو نوٹس جاری کی جائے گی۔ حیدرآباد سے کوالالمپور جانے والے طیارے کا ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ذرائع کے مطابق اس طیارے کے شمس آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے اندرون 15 منٹ ہی پائلٹ نے اس میں تکنیکی خرابی محسوس کی، جس کے نتیجے میں طیارے کے دائیں انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ پائلٹ نے فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمس آباد ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے اجازت مانگی، جو اسے دے دی گئی۔ بعد ازاں اس طیارے نے شمس آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ اس طیارے کی محفوظ لینڈنگ پر اس میں سوار مسافرین نے راحت کی سانس لی۔ تمام مسافرین کو فوری طور پر طیارے سے اتار لیا گیا۔ اس طیارے میں تقریباً 130 مسافرین اور 8 عملے کے ارکان، اس طرح جملہ 138 افراد سوار تھے۔ اس طیارے نے 12:45 پر اڑان بھری تھی۔ یہ طیارہ ملیشین ایئر لائنز کا تھا۔ بیف کی مبینہ اسمگلنگ پر مدھیہ پردیش میں چند افراد کے مکانات کو بلڈوزر سے مسمار کرنے کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت سے پوچھا کہ سرکاری اراضی پر غیر مجاز تعمیرات کے نام پر صرف چند افراد کے مکانات کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ادعا کیا کہ بی جے پی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ اوڈیشہ کے بالاسور میں فساد کے بارے میں اسد الدین اویسی نے الزام عائد کیا کہ ریاست میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے فوری بعد ہی فرقہ وارانہ فساد ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے میدک ٹاؤن میں 2 گروپوں میں پیش آئے جھڑپ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تلنگانہ کی کانگریس حکومت کو اس کا سخت نوٹ لینا چاہیے۔ حیدرآباد کے ایم پی نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسمبلی میں انسداد فساد بل منظور کروائیں۔ اس بل کو مرکز کے سابق منموہن سنگھ حکومت نے تیار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں مجلس اپنے امیدوار کھڑا کرے گی۔ پنجاب کے نومنتخب رکن پارلیمنٹ امرت پال سنگھ اور 9 دیگر افراد کی حراست میں 1 سال کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ سبھی قومی سلامتی قانون کے تحت آسام کی ڈبرو گڑھ سینٹرل جیل میں بند ہے۔ امرت پال سنگھ گزشتہ برس مارچ سے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ وارث دے پنجاب کے سربراہ امرت پال سنگھ اور اس کے 3 ساتھیوں کی حراست 24 جولائی کو ختم ہونے والی تھی، جبکہ اس کے دیگر 6 ساتھیوں کی حراست 18 جون کو ختم ہو گئی تھی۔ امرت پال سنگھ نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا اور اپنے قریبی حریف کانگریس امیدوار کلویر سنگھ زیرا کو 1,97,120 ووٹوں کی اکثریت سے ہرایا۔ حامیوں اور ہمدردوں کے نزدیک امرت پال سنگھ جرنیل سنگھ بھنڈارا والے جیسا نئی نسل کا علیحدگی پسند قائد ہے۔ بھنڈارا والے کو 1984 میں ہندوستانی فوج نے آپریشن بلو اسٹار میں ہلاک کر دیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے مرکزی وزارت تعلیم کے ذریعے UGC نیٹ امتحان کی منسوخی پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ نریندر مودی جی آپ پریکشا پر چرچا تو بہت کرتے ہیں، نیٹ امتحان پر چرچا کب کریں گے؟ کانگریس کے صدر نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر مزید لکھا، UGC نیٹ امتحان کی منسوخی لاکھوں طلباء کے جذبے کی جیت ہے۔ یہ مودی حکومت کے غرور کی شکست ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل
کو پامال کرنے کی مذموم کوشش کی۔ کانگریس کے قومی صدر نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر تعلیم پہلے کہتے ہیں کہ نیٹ میں کوئی پیپر لیک نہیں ہوا، جب بہار، گجرات اور ہریانہ میں ایجوکیشن مافیا کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو وزیر تعلیم مانتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے۔ کانگریس کے قومی صدر نے پوچھا کہ نیٹ کا امتحان کب رد ہوگا۔ کھڑگے نے کہا ہے کہ مودی جی نیٹ امتحان میں بھی اپنی حکومت کی دھاندلی اور پیپر لیک کو روکنے کی ذمہ داری لیجیے۔ وہیں دوسری جانب کانگریس کے لیڈر جے رام رمیش نے بھی اس پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پی ایم مودی کو نشانہ بنایا۔ قومی راجدھانی دہلی میں پانی کا بحران بدستور جاری ہے اور اب دہلی کے وی آئی پی علاقوں میں بھی صرف ایک بار پانی فراہم کیا جا رہا اور بحران کا اثر جلد وہاں بھی نظر آنے کا امکان ہے۔ پانی کے بحران کو لے کر سیاست گرم ہو گئی ہے اور عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان لفظوں کی جنگ جاری ہے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ نے دہلی میں پانی کے بحران کے لیے براہ راست بی جے پی، ہریانہ کی بی جے پی حکومت، دہلی کے ایل جی اور وزیر اعظم کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ دہلی میں پانی کا بحران بی جے پی اسپانسرڈ ہے۔ ہماری بار بار کی درخواست کے باوجود ہریانہ کی بی جے پی حکومت نے دہلی کے حصے کا پانی نہیں چھوڑا۔ بی جے پی والوں نے دہلی کے 3 کروڑ لوگوں کو پانی کی فراہمی روک کر گناہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کو پردھان سیوک کہنے والے اس مسئلے پر کچھ نہیں کر رہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دہلی والوں کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے بی جے پی کو تمام 7 سیٹوں پر کامیابی دلائی، اس کے بعد بھی انہیں ان کا صحیح پانی نہیں مل رہا۔ سنجے سنگھ نے الزام لگایا کہ جیسے ہی بی جے پی نے دہلی کی تمام 7 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، اس نے سب سے پہلے دہلی کے حق کا پانی بند کر دیا۔ ہریانہ کی بی جے پی حکومت دہلی کے حقوق کو روک رہی۔ دہلی کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ بی جے پی کتنی ظالم ہے۔ بی جے پی والے اس بحران کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کہ کس طرح سے دلی کے اندر جو پانی کا سنکٹ ہے، وہ پانی کا سنکٹ بھارتی جنتا پارٹی کے دوارا پرایوجت سنکٹ ہے، اور بار بار انورودھ کرنے کے بعد بھی، ہر طرح کا پریاس کرنے کے باوجود ابھی بھی بھارتی جنتا پارٹی کی جو ہریانہ کی سرکار ہے وہ دلی کے حق کا پانی نہیں دے رہی ہے، پینے کا پانی نہیں دے رہی ہے۔ آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ پینے کا پانی نہ دینا کتنا بڑا پاپ ہے۔ اس بھیشن گرمی میں، اس گرمی کے گمبھیر سنکٹ کے سمے میں دلی کے لوگوں کے پینے کا پانی روکنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے پردھان منتری جی سے، آپ کہتے ہیں آپ پردھان سیوک ہیں، پورے دیش کی سیوا کرنا آپ کا مقصد ہے، یہ تو بتائیے پردھان منتری جی دلی کے لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ ملک بھر میں لوگ شدید گرمی سے پریشان ہیں اور دہلی کی حالت بھی خراب ہے۔ یہاں گزشتہ روز سے گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہونے سے موسم کا مزاج کچھ تبدیل ضرور ہوا، لیکن اس سے پہلے درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ دراصل ہیٹ اسٹروک سے لوگوں کے بیمار ہونے اور جان گنوانے کی خبریں مسلسل سامنے آئی۔ جو لوگ بے گھر ہیں یا فٹ پاتھ پر رات گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 11 سے 19 جون 2024 کے درمیان دہلی میں شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے 192 بے گھر افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گرمی کی لہر کے باعث بے گھر افراد کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہیں بنیادی سہولتیں مثلاً گرمی سے بچنے کے لیے صحت کی سہولت، کولر، اے سی، پنکھا وغیرہ میسر نہیں۔ اس کی وجہ سے بے گھر افراد کو گرمی سے متعلق صحت کے مسائل جیسے تھکن، ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو پناہ دینے کے لیے بنائے گئے شیلٹر اکثر صلاحیت اور سہولیات کے لحاظ سے کم پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ
سے مौسم کی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر انہی پر ہوتا ہے۔ شدید گرمیوں اور سردی میں حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ سینٹر فار ہولسٹک ڈیولپمنٹ نامی ایک NGO کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنیل کمار الیڈیا نے کہا ہے کہ دہلی میں 11 اور 19 جون 2024 کے درمیان شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے 192 بے گھر افراد کی موت ہو گئی۔ سال 2024 میں ہونے والی اموات کی تعداد گزشتہ سال 11 جون سے 19 جون کے درمیان کے ہونے والی اموات کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ 80% ناقابل شناخت لاشیں بے گھر افراد کی ہیں۔ ریکارڈ توڑ گرمی سے جوجھ رہے شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں کو راحت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ یہ شروع ہوا۔ رات ہوتے ہی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش نے راجدھانی دہلی میں لوگوں کو گرمی سے راحت فراہم کی۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ دیر گئے رات دہلی اور اس سے منسلک نوئیڈا اور گروگرام کے لوگوں کو بارش کی وجہ سے گرمی سے راحت ملے گی۔ ہماچل کی راجدھانی شملہ میں اچانک موسم بدل گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے بعد شملہ کا موسم بدل گیا اور لوگوں کو گرمی سے راحت مل گئی۔ اتراکھنڈ کے ہریدوار میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ حالانکہ یہ مانسون کی بارشیں نہیں، مانسون کو دارالحکومت دہلی اور شمالی ہندوستان سے منسلک علاقوں تک پہنچنے میں ابھی کم از کم 10 دن لگیں گے۔ ہندوستان میں 1 جون سے مانسون کی مدت کے آغاز کے بعد سے اب تک 20% کم بارش ہوئی ہے اور پورے مہینے کی کل بارش اوسطاً سے کم رہنے کی امید ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ اطلاع دی ہے۔ معمول سے 2 دن پہلے میں مین لینڈ میں پہنچنے اور کئی دیگر ریاستوں میں تیزی سے آگے بڑھنے کے بعد مانسون نے 12 اور 18 جون کے درمیان بہت کم پیش رفت کی تھی، جس سے شمالی ہندوستان میں بارش کے انتظار کی مدت طول دی گئی۔ شمالی ہندوستان کا ایک بڑا حصہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا اگلے 3 سے 4 دنوں میں مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں، شمال مغربی خلیج بنگال، بہار اور جھارکھنڈ میں مانسون کی آمد کے امکانات ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔